قرآن مجید کا تیسرا جو پارہ ہے اس کے اندر شروع میں آیت الکرسی آتی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں آپ سن چکے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار فرامین ہیں اس آیت کے بارے میں۔ یہ آیت اگرچہ بڑی نہیں ہے، اس سے بڑی بھی آیات ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھی سے پوچھا، غالباً ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا مجھے یہ بتلاؤ کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا علم تجھے مبارک ہو، یعنی صحیح جواب دیا ہے تو نے، حالانکہ اس سے بڑی بھی آیات ہیں، لیکن اس کو سب سے بڑی آیت کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ یہ آیت الکرسی اس کے اندر اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اللہ کے اسم اعلیٰ کا تذکرہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم صفات کا تذکرہ ہے، اس لیے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت اس کو قرار دیا گیا۔ آیت الکرسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، فرمایا کہ اس کو جنت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، یعنی جیسے یہ فوت ہوگا جنت میں داخل ہوگا۔ جو مسلسل آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے اور فرض نماز کا پابند ہے، اس کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ یہ آیت الکرسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رات کو بھی سونے سے پہلے پڑھا کرو، بہت سارے اس کے فضائل ہیں۔ دوسرا اس پارے کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی آپ کسی کو گن پوائنٹ پر اسلام قبول نہیں کروا سکتے کہ زبردستی کر کے کسی پر دباؤ ڈال کر اس کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہا جائے اور وہ مجبوراً ڈر کے مارے اسلام قبول کر لے، تو فرمایا کہ ایسا جائز نہیں ہے، قرآن نے بالکل منع کر دیا۔ ہاں یہاں پر ایک دوسری بات ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے بعد بھی آزادی ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کوئی زبردستی دین میں نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کسی کو نماز کے لیے، کسی معاملے کے لیے، دین کے لیے کہا جائے تو بعد میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ مولوی لوگ زبردستی کرتے ہیں، یہ بار بار کہتے ہیں نماز کا، بار بار یہ کہتے ہیں، حالانکہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ مفہوم غلط ہے، مفہوم یہی صحیح ہے کہ دین میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ کوئی ہندو ہے، کوئی غیر مسلم ہے، اس کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا، لیکن اگر کوئی اسلام قبول کر لے تو پھر اس پر زبردستی ہے، اس پر احکامات نازل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے سختیاں ہیں۔ اگر کوئی بندہ چوری کر لے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، یہ اسلام کا حکم ہے، یہ معاملات ہیں، سختیاں ہیں۔ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے اس کو رجم کر دیا جاتا ہے، یہ سختی اسلام میں ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ساری سختیوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اس کے اسلام قبول کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اس پارے کے اندر بہت سارے مسائل کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ پہلے فرمایا کہ صدقہ کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، لیکن ان کو ضائع نہ کرو۔ کس طرح ضائع کرنا؟ بالمن والاذی، فرمایا کہ ایک تو یہ کہو کہ ہم نے بڑا احسان کیا، یا یہ کہو کہ اپنے بھائی کو صدقہ کرنے کے بعد اس کو کچھ دیا، بعد میں اس کو تانا دیا، فرمایا اس طرح اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دکھلاوے کے لیے صدقہ نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، فرمایا اس طرح صدقہ نہیں کرو، اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، بلکہ صدقہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ کرو تو ہمیشہ پھر کسی پر احسان نہ جتلاؤ اور نہ ہی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے صدقہ کرو۔ تو یہ صدقے کے حوالے سے بھی اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے، بیان فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پارے کے سورت تلک الرسل جو تیسرا پارہ ہے، اس میں سورت بقرہ کی آخری آیات بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے رات کو سونے سے پہلے سورت البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، فرمایا کفتاہ، اس کو وہ کافی ہو جاتی ہے، یعنی ہر قسم کے شر سے وہ پوری رات محفوظ رہتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں
اللہ تعالیٰ فرشتے کی ذمہ داری لگا دیتا ہے جو پوری رات اس کے لیے پہرہ داری کرتا ہے، پہرہ دیتا ہے۔ ایک گارڈ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو پریشانیوں سے بچاتا ہے، رات کو موذی جانوروں سے بچاتا ہے اور دیگر معاملات سے بچاتا ہے، مشکلات سے۔ تو معلوم ہوا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی بھی بڑی فضیلت ہے، ان کو بھی رات سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے، یہ رات کے سونے کے اذکار میں شامل ہے۔ اس طرح بہت ساری باتیں اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ تو یقیناً یہ معاملہ ایک بھاری سا محسوس ہوتا ہے کہ ایک تراویح پڑھنے کے بعد درس ہوتا ہے، یقین میرے لیے بھی مشکل ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ میرے لیے بھی مشکل ہے۔ میں تراویح پڑھاتا ہوں، اس کے بعد جب میں مکمل تراویح پڑھاتا ہوں تو گلا خشک ہو جاتا ہے، پھر بھی میں درس دیتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے اس ماہ کے اندر کچھ نہ کچھ ہماری گھڑیاں مسجد کے اندر گزریں، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزرے، اور اس کو بھاری نہ سمجھنا۔ یہ جو درس دروس ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب تک دینی مجلس کے اندر کوئی بیٹھا رہتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، فرشتے ان پر سایہ کر لیتے ہیں۔ یعنی اس وقت جو درس کے اندر موجود ہے اور جو بندہ دینی درس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی باقی لوگ فضول گھوم رہے ہیں وہ اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون دین کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ جو دین کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کو جا کر بتلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو اگر ہمارے لیے یہ 10 سے 12 منٹ مشکل ہوں تو ان کو برداشت کریں تاکہ ہمیں فضائل حاصل ہو سکیں، جو بڑے ہی فضائل ہیں۔ دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں، آخرت میں بھی بھلائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ